السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جناب میں بس ابھی ریسنٹلی ہی مذہب حقہ کی طرف ایکسیپٹ کیا ہے اور اس میں داخل ہوا ہوں. ایک تو آپ کی دعائیں درکار ہیں. آپ کی میں اسپیچز سن رہا تھا اسی موضوع کے اوپر جو آپ فرما رہے ہیں، اور آپ ساری باتیں میں ابھی آپ کی باتیں سن رہا ہوں. بالکل آپ نے صحیح بجا فرمایا. بس میرے ایک سوال ہے، کیا ائمۃ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کسی ظالم حکمران کی واقعتاً بیعت کی ہے؟ مطلب آپ نے 4 حدیثیں واقعتاً بیعت کسی کی نہیں کی ہے نا. واقعتاً تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دل رضا سے کہتے ہیں جی آپ بادشاہ ہم آپ کی اطاعت کریں، ہم آپ کو مانیں. وہ زبردستی جو بیعت ہوتی ہے نا، وہ زبردستی مجبوری میں. تو روایات میں ملتا ہے کہ زبردستی مجبوری میں بیعت ہوئی ہے جی ہاں، لیکن وہ حقیقی بیعت نہیں ہے. اور زبردستی جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت ہوتی نہیں ہے نا. تو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی نے بیعت نہیں کی ہے. بالکل صحیح کہا. جو کہتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے کسی ظالم کی بیعت نہیں کی، بالکل صحیح کہتا ہے. کیونکہ وہ جو بیعت ہوتی ہے زبردستی آپ سے لیا جاتا ہے، آپ بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کو قتل کریں گے. تو وہ تو اس طرح کی کوئی بات بھی ہو نا، وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ابھی میں آپ کو کہہ دوں نا، اس سند امضا کرو، آپ دستخط کرو یہاں پہ کہ تم نے میرے اپنے مکان کو مجھے عطا کیا ہے. نہیں کرو گے تو میں قتل کر دوں گا آپ کو. بھائی ابھی قتل سے بچنے کے لیے آپ نے وہاں پہ دستخط کر دی. بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی یہ کوئی آپ نے مجھے ملکیت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو بیعت ہوتی ہے، بیعت جو احادیث میں، یہ کوئی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ایک ظالم کی امامت کو قبول کریں بالکل نہیں کر سکتے، کبھی قبول نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تقیہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تقیہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو ایک حاکم کی حیثیت سے بھائی وہ کہتا ہے اگر نہیں کرو گے تو میں قتل کروں گا، یا آپ پہ سختی کروں گا، یا آپ کی شیعوں کو قتل کروں گا، یا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں کی تو وہ زبان سے نہ بھی کہہ دے نا، تو پتہ ہے کہ اس کے نتائج بڑے سخت ہوں گے. ٹھیک ہے نا، بہت شدید ہوں گے. آپ کو بالکل دین ہی تباہ ہو جائے گا. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر اس سے دین بچ جائے، یا مثلا کوئی ایسی چیز اس کا بڑا فائدہ ہو اس کو، وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا امام زین العابدین علیہ السلام ہے، میں نے حدیث دکھا دی، ان کے پوری دنیا میں چار شیعہ ہیں. وہ 4 شیعہ، وہ 4-5 شیعہ بیچارے، وہ بھی کمزور. یعنی وہ کیا اگر سامنے والا کہتا ہے بیعت نہیں کرو گے تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا آپشن ہے؟ ایک تو معجزہ کر سکتا ہے نا، ایک تو معجزہ کر سکتا ہے کہ بھائی سامنے والا اسی وقت وہ مر جائے، کوئی ہو جائے. لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام ہر جگہ معجزہ نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ معجزہ نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، اس میں سے بہت سارے سال اپنی نبوت کو وہ چھپاتے تھے. مکے والے جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ جاتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، جب مسجد الحرام میں، تو وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ ان کے سامنے ہو اور کعبہ کے اس طرف کیا ہو، بیت المقدس ہو، یعنی دونوں قبلے ان کے سامنے ہو جائے. اس طرح نماز پڑھتے تھے. تو سامنے تو بت ہوتے تھے نا، وہ کچھ نہیں کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ باطن کے اندر تو انہوں نے بیعت نہیں کی، لیکن ظاہر کے اندر جیسے کہ آپ نے حدیث، آپ کی 4 حدیث آپ نے کری تھی. سب سے پہلے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی بیعت کی تھی جب وہ مدینہ آیا. میں نہیں کہتا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں. بھائی ان کے فرزند، ان کے بیٹے فرماتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے کہا، یہ بیوقوف لوگ سن لیں. میں نہیں کہتا، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کی بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا، کہ سب ائمہ علیہ السلام نے ظالمین کی حکومت کی. اچھا، لیکن اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ واقعا انہوں نے بیعت کہاں پہ کی ہے، کس طرح کیا ہے. یہ بیعت ہو سکتا ہے کہ مثلا بیعت جس طرح بیعت کیا جاتا ہے، یہ اس سے مراد یہ ہو، یا یہی کہ آپ جب جاتے ہیں نا اس کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے اطاعت اپنے پہ واجب سمجھتا ہوں. اگر یہ خود ایک طرح کی بیعت ہے. بھائی ابھی جو میں نے دکھائی نا، ابھی میں امام محمد وہ اس کی سند کتنی پیاری سند ہے، کتنی معتبر سند ہے. کتاب کامل الزیارات کی، کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں کوئی سند میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میں آپ امیر المؤمنین ہیں، میں آپ کی طاعت اپنے پہ واجب سمجھتا ہوں، اور آپ کے سوالات کا جواب ایمانداری سے دینا واجب سمجھتا ہوں، اور آپ کی خیر خواہی اپنے آپ پہ واجب. یہ بیعت ہے. بھائی یہ بیعت ہے، یہ بیعت ہے. تم اس کا لفظ کا نام بیعت نہ دو، یعنی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کوئی کہہ دے بیعت تو وہ نہیں ہے. لیکن یہ بالکل یہ ایک پلیج ہے، ایک وعدہ ہے، ایک اقرار ہے کہ آپ ہمارے بادشاہ، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں. لیکن یہ کس لیے امام علیہ السلام کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں
کہ یہ ایک ضرورت ہے. اگر وہ نہ کریں، اس طرح نہ کریں، وہ خود بھی شہید ہو جائیں گے، ان کے شیعہ بھی شہید ہو جائیں گے، اور دین کا اختتام ہوگا، اور یہ اللہ کی جانب سے ان پہ واجب ہے کہ یہ انجام دیں. ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ خیر. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی التجا تھی، مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایسی فضیلت سنا دیں اگر موقع ہو جو آپ نے آج تک کبھی نہیں سنائی. مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہے سر کہ میں نے کبھی نہیں سنا. اللہ آپ کو عزت دے. یہ سوال آپ نے ایسا کیا ہے میرے ذہن میں بھی تو نہیں آ رہا اتنی جلدی کہ میں نے کبھی نہیں سنا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. جزاک اللہ. بہت مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مسٹر جواد. جی سر جواد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری سر، کل میں آیا تھا، انگلش پروگرام تھا تو آپ سے صحیح طرح سے بات نہیں ہو سکی. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آج اردو پروگرام میں آپ بات کریں. تھینک یو، بہت شکریہ. میں آپ کا بہت پیار کرتا ہوں، لائک کرتا ہوں. تھینک یو سر. جی میں پاکستان سے ہوں لیکن اس ٹائم میں امارات میں ہوں، دبئی میں ہوں. تو ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. اور یہ سر میں نے ایک کویسچن تھا کہ جس طرح سے آل محمد سے جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں، ہمارے امام ہیں، معصومین ہیں، ان کو ہر ایک کے بعد مطلب شہید کیا گیا ہے، ان کو مطلب پریشان کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. تو جو یہ ان کو زہر کیوں نہیں دیا گیا، ان کے ساتھ کیوں ایسا کچھ نہیں ہوا اس پیریڈ میں؟ کس کے ساتھ؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بہت کچھ. یہ جو بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ تھے جو حکمران تھے، مطلب امیر شام میں شامل کر لیں آپ، وہ تو پہلے ہے، سب سے پہلے. مطلب اس کے ساتھ میں نے یہ چیک کیا، عثمان کا قصاص کا کہہ کے نا، قصاص ہے عثمان کا، بدلہ لینا ہے، تو بدلہ لیا نہیں ہے، اور پھر مولا علی کو کتنا تنگ کیا، جنگ و جدال کیا. مجھے آپ کے سوال نہیں سمجھ آ رہے ہیں. پریشانی نہیں آئی. دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے قتل کیا ہے حسادت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اور ان کو تحمل نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اتنے فضائل اتنے تھے، علم اتنا تھا، معجزات اتنے تھے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، یہ حکومت کرنے یا قیام کرنے یا انقلاب کرنے کی انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے، اور نہ انہوں نے کبھی ان کی تیاری کی ہے، اور نہ اس کی طرف رغبت دلائی ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی شیعوں کو منع کرتے تھے ان باتوں سے. اور حاکمان وقت کو بھی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف لشکر نکالنے اور خروج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. یہ بہت دفعہ فرماتے تھے. لیکن اس کے باوجود خلفاء کو اس بات بہت سارے وجوہات تھے نا. یہ وجہ یہ تھی کہ وہ علم کی وجہ سے، کیونکہ لوگ ان کے علم کے عاشق ہو جاتے تھے، لوگ ان کے تقوی کے عاشق ہو جاتے تھے، لوگ ان کے معجزات کے عاشق ہو جاتے تھے. پھر بھی لوگوں کو پتہ تھا نا کہ اصلی امام یہ ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بہت سارے احادیث تھیں. سوچ رہے ہیں نا، احادیث تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 امام ہوں گے. تو بہت سارے علماء سوچتے تھے کہ 12 امام کون ہیں، تو پھر احادیث ان کو ملتا تھا کہ یہ 12 امام، ان کا اسامی یہ ہوگا، نسب یہ ہوگا، تو یہ پہچانتے تھے کہ یہ ہیں. اور خلفاء کو تو بخوبی معلوم تھا کہ یہ حقیقی امام یہ ہیں، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں. تو یہ وجوہات ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یہ سبب بنتا تھا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کبھی جیل میں ڈالا جائے، کبھی زہر دیا جائے، اور کبھی قتل کیا جائے. لیکن خلفاء کے ساتھ ایسا ہوا، یعنی وہ بہت سارے خلفاء جو قتل کیے گئے. اس طرح نہیں کہ خلفاء کو زہر نہیں دیا گیا، ان کے کزن، ان کے بھائی، بہت سارے خلفاء ہیں جو قتل کیے گئے. جی ہاں. مطلب لیکن ان کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے قتل نہیں کیا. ان کو دنیا والوں کا آپس میں اختلافات ہوتے ہیں نا، دنیا والوں کا، کہ ان کے بہت سارے خلفاء ہوتے تھے، ان کے بھائی مثلا ان کے یا ان کے چچا کے لڑکے وہ ان کے خلاف اٹھ جاتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے. جی ہاں. مطلب میرا یہ ہے، ان کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، شروع سے یہ پری پلان چلتا ہوا آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے.